بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتے ہیں شراب کو، ہم شرابی نہیں ہیں شراب کی بات کریں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے خشوع نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھ لیا ہے۔ ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہاں ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پہ حیات النبی کے عنوان پر خطابت نہیں کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ اس مسئلے کی وکالت کروں گا اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور مسئلہ اس انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن مجھ سے قبل شاید اس انداز میں آپ نے اس عقیدے کو نہ سنا ہو نہ سمجھا ہو۔ میں اس طرز پہ گفتگو کروں گا، آپ عقیدہ سنیں، سمجھیں، ہمارے دلائل پہ غور فرمائیں، اور اس میں کوئی غلطی محسوس کریں تو چٹ لکھ کے ہماری غلطی پر مطلع فرمائیں۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اگر بات ٹھیک ہو اور دلیل بھی ٹھیک ہو، عقیدہ بھی بہتر ہو، تو پھر ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ صحیح عقیدے اور صحیح دلیل کا رد کرنا یہ کم از کم عقل مند انسان کا کام نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس کے لیے جو آیت پڑھی ہے، عموماً جب میں خطبہ سے قبل کوئی آیت تلاوت کرتا ہوں تو بعض اہل علم کو میٹھا سا شکوہ ہوتا ہے اور ہلکا سا تعجب ہوتا ہے، عنوان کیا ہے، آیت کون سی پڑھی ہے، اس آیت کے عنوان سے تعلق کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ تعجب نہ کریں، گفتگو چلنے دیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بسا اوقات وکیل عدالت میں ایسی بات کرتا ہے، موکل کو پتہ نہیں ہوتا وکیل نے بات کیوں کی ہے، وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے اور اس بات کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ میں نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت جس مٹی سے بندے کو پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں اس کو دفن کرتے ہیں
اور اسی مٹی سے اللہ دوبارہ قیامت کو اس کو کھڑا کریں گے۔ جس مٹی سے پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں دفن کرتے ہیں اور اسی مٹی سے قیامت کے دن دوبارہ اس کو کھڑا کریں گے۔ میں دوبارہ پیدا کرنا نہیں کہہ رہا، اس کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں گے تو بہت سارے اشکالات خود بخود صاف صاف ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حدیث مبارک میں ہے، اور اس آیت کے تحت مفسرین نے مرفوع اور موقوف دونوں قسم کی احادیث پیش فرمائی ہیں۔ مرفوع کس حدیث کا نام ہے کہ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچے، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور جس حدیث کی سند پیغمبر کے صحابی تک جائے اسے موقوف کہتے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے موقوف اور مرفوع دونوں قسم کی حدیث نقل کی ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس نومولود بچے کے وجود کو اس کے قبر کی مٹی سے پیدا کرتے ہیں، یعنی جس جگہ اس کی قبر بننی ہوتی ہے وہیں سے اس کی پیدائش کے لیے حق جل مجدہ مٹی کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب یہ بات قرآن سے ثابت ہو گئی کہ جس جگہ سے بندہ پیدا ہو اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے، تو پھر آئیے جس پیغمبر کی حیات کی بات ہم کرتے ہیں، جس نبی کی حیات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جس پیغمبر کی قبر والی حیات کو ہم عقیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اس پیغمبر کے بارے میں ذرا یہ بات دیکھیں اور سوچیں کہ وہ نبی، اس کا خمیر کیا ہے، وہ نبی کہاں سے بنا ہے، اس نبی کی پیدائش کس مٹی سے ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آئے تو پھر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی آب حیات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر یہ بنیادی بات سمجھ آ جائے کہ پیغمبر کو خدا کس مٹی سے پیدا کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، پہلے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جو قرآن کریم میں موجود ہے اور آپ حضرات بقرہ عید کے موقع پر سنیں گے، یا آپ کی مساجد میں بیانات شروع ہو گئے ہیں یا شروع ہونے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھی اور اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا رات میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو خواب میں خدا نے آپ کو حکم دیا آپ اس پہ عمل کریں، میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواب جو وحی تھی اس کی تکمیل کے لیے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا ہے، ان کے گرے پہ چھری کو چلا دیا ہے، چھری چل رہی ہے، محسوس ہوتا ہے کوئی چیز کٹ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے میرا بیٹا شہید ہو، میرا بیٹا ذبح ہو گیا، اپنی آنکھوں سے پٹیاں کھولیں تو جب دیکھا حضرت اسماعیل کھڑے ہیں اور ان کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ اس دمبے کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا فدیے میں دیا، بدلے میں دمبا ذبح کرایا، یہ دمبا بڑی عظمت والا تھا، عام دمبا نہیں تھا، عظمت والا تھا۔ عظمت والا دمبا کیوں تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دمبا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح ہوا، یہ زمین والا دمبا نہیں تھا بلکہ خدا نے اس کو جنت سے بھیجا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین والے دمبے کی بجائے خدا نے جنت سے اس دمبے کو کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا وجود یہ زمین مٹی والی زمین سے نہیں بنا بلکہ اسماعیل نبی ہیں، اور نبی کا وجود چونکہ جنت سے بنتا ہے، اگر مٹی والا وجود ہوتا تو بدلے میں زمین والا دمبا ذبح ہوتا، چونکہ اس مٹی میں وہ اگر زمین کی مٹی والا وجود ہوتا تو بدلے میں ذبح زمین والا دمبا ہوتا، چونکہ اسماعیل نبی ہیں اور نبی کا وجود جنت کی مٹی سے بنتا ہے، اس لیے خدا نے جو دمبا دیا وہ زمین والا نہیں جنت والا تھا۔ اس سے پتہ چلا
کہ نبی کا جو وجود ہے یہ جنت والا وجود ہے، خدا اس کے بدلے میں جنت کا دمبا دیتا ہے۔ یہ تو میں نے وہ واقعہ عرض کیا جو ان دنوں میں آپ نے سننا ہے، تو میں نے کہا چلیں ایک نکتہ میں بھی پیش کر دوں۔ قربانی کے ایام پر میرے اپنے دلائل، اپنے نکتے تکابر کی جوتیوں کے صدقے میں ہیں، لیکن وہ میرا عنوان نہیں، میں اس پہ بات کرتا۔ میں صرف دلیل اس بات پہ دے رہا تھا میرے پیغمبر کا وجود اور انبیاء کا وجود یہ جنت والا ہے۔ اس پہ دلیل نمبر 2 سنیں، حدیث مبارک میں موجود ہے۔ میں نے اس دلیل کو آگے پھر لانا ہے لیکن اور عنوان پہ لانا ہے۔ ابھی میں اس پہ دلیل دینے لگا ہوں کہ پیغمبر کا وجود جنت والا ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، الخصائص الکبریٰ للسیوطی میں حدیث مبارک موجود ہے۔ امی عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ، آپ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، آپ بیت الخلاء سے نکلے اور آپ کے جانے کے بعد میں بیت الخلاء میں گئی، انی لم ارا شیئا، بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، کچھ بھی نہیں ہے، الا انی اجد رائحۃ المسک، ہاں اگر میں چیز کو وہاں محسوس کرتی ہوں تو مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ تنبض اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، خدا نبی کے وجود کی تربیت ایسے کرتا ہے جیسے جنت کی روح کی تربیت ہوتی ہے، اور جنت کی روح اگر جنت والی ہے تو پیغمبر کا بدن بھی جنت والا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کا وجود جنت والا ہے۔ دلیل نمبر 3 سماعت فرمائیں، آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہاں پر میں ہوں اور جہاں پر یہ منبر ہے میرا، یہ ساری درمیان کی جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ اس سے بھی پتا چلا کہ میرے نبی کا وجود اثر چونکہ جنت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یہ جنت والا ہے، تو جس جگہ پہ نبی دفن ہے اگر وہ جنت کا ٹکڑا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ پیغمبر جس مٹی سے پیدا ہوئے وہ جنت والی ہے، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم جس مٹی سے پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں اسی قبر میں دفن ہونے دیتے ہیں، وہیں سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے وہ قبر کی وہ جنت کی جگہ ہے، تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کا وجود جنت ہی سے بنا، جنت ہی میں گیا، جنت ہی سے قیامت کو اٹھ کے جنت الفردوس پھر مزید اگلی جنت میں چلا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اثر جنت والا ہے۔ میں نے اس پہ 3 دلیلیں دی ہیں آیت کریمہ کی روشنی میں۔ اب آگے چلیے، جب نبی کا وجود جنت والا ہے تو پھر پیغمبر کے وجود کے آثار بھی جنت والے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، نبی کا وجود ہے تو جنت والا، لیکن آئے اللہ کے نبی دنیا میں ہے، اس لیے پیغمبر کے وجود پہ جنت کے آثار بھی ہیں، جنتی جسم ہونے کی وجہ سے نبی کے جسم کے دنیا کے آثار بھی ہیں، دنیا کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے۔ میں نے قرآن اور احادیث کو پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، اگر تم جنت کا نقشہ کھینچو گے تو جنت میں تمہیں چیز ملے گی کہ جنت کے اندر بدبو نہیں ہے، جنت میں بو نہیں ہے، اگر جنت میں ہے تو صرف خوشبو ہے۔ میں نے پیغمبر کے وجود کو دیکھا ہے، دیکھنے کا مطلب آیات احادیث میں ہم نے پڑھا ہے، میں نے نبی کے وجود کو دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر کو دیکھو، اگر گرمی آئی ہے نبی کے مبارک وجود سے پسینہ نکلا، اگر مشقت والا کام کیا تو نبی کے وجود سے پسینہ نکلا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ جو کہ دنیا کے ماحول میں جسم رہتا ہے تو دنیا کے آثار کی وجہ سے پسینہ بھی آیا ہے، لیکن جب نبی کے پسینے کو سونگا ہے تو بدبو نہیں آتی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ما شممت اطیبا، ما شممت اطیبا، حضرت انس بن مالک کا جملہ فرماتے ہیں، ما شممت اطیبا من عرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر کے پسینے سے زیادہ دنیا میں خوشبو کبھی سونگی ہی نہیں ہے۔ نبی کے وجود پہ پسینہ آیا، یہ دنیا کے وجود کا، دنیا کے ماحول کا اثر ہے، اس پسینے خوشبو آئی کیونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے، کیونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے۔ میں پسینے سے بڑھ کے بات کہتا ہوں، تو کہے گا پسینہ گیا، میں پسینے سے بڑھ کے بات کہتا ہوں۔ کبھی میں نے حدیث مبارک الخصائص الکبریٰ کی نقل کی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے ہیں،
حضور باہر تشریف لائے، میں نبی کے پیچھے بیت الخلاء میں گئی، انی لم ارا شیئا، بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اگر میں نے سونگا تو بیت الخلاء میں خوشبو سونگی ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، حضور وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے خوشبو کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، نبی کے وجود کی تربیت خدا جنت کی روح کی طرح کرتا ہے، جو نبی کے وجود سے چیز یعنی براز نکلتا ہے زمین اس کو نگل لیتی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا، اگر نبی کے وجود سے پسینہ آیا یہ دنیا کے ماحول کی وجہ سے ہے، پسینے میں خوشبو ہے جنت کے وجود کی وجہ سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے تو براز مبارک بھی آیا ہے، یہ دنیا کے اثر کی وجہ سے ہے، اس براز سے بھی خوشبو ہے جنت کے وجود کی وجہ سے۔ پیغمبر کا وجود تو کہ جنت والا ہے اس لیے سراپا خوشبو ہے، حضور کا پسینہ تب بھی خوشبو ہے، پیغمبر کا براز تب بھی خوشبو ہے۔ اگلی بات میں کہنے لگا، اگر تم جنت میں جاؤ خدا سب کو لے کر جائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے کر جائے، اللہ آپ کو لے کر جائے، آپ کی برکت سے خدا مجھے بھی لے جائے۔ میرا میاں والی کے علاقے میں جلسہ تھا، ختم بخاری کا عنوان تھا، بخاری کی حدیث پہ بیان تھا، وہ بیان چل رہا تھا تو جب میں پہنچا میرے میزبان کہنے لگے کہ مولانا تھوڑا سا خیال فرمائے، آج 70% وہ ہیں۔ میں نے کہا پھر تو عقیدے وہ بیان کریں تاکہ 70% کو بھی بات سمجھ آئے نا، کہا نہیں آپ تھوڑا سا خیال، میں نے کہا ہم تھوڑا نہیں زیادہ خیال کر لیں گے۔ میں نے 40 منٹ جب گفتگو کی میں نے محسوس کیا میرے مجمع کو بات سمجھ آئی ہے، وہ 70% بھی مسکرا رہا ہے۔ میں نے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر کہا بات سمجھ آئی؟ کہا جی سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا اللہ تم سب کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ تم سب کو حضور کے روزے پر لے جائے۔ کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے خدا مجھے بھی لے جائے۔ کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا شرم کرو، شرم کرو۔ بڑا تعجب ہوا، ہم اسے دعائیں دیتے ہمیں ڈانٹتا ہے۔ میں نے کہا ابھی میں کہتا نا اللہ حضور کی برکت سے لے جائے تو تم نے کہنا تھا شرک ہے، نبی کے وسیلے سے دعا نہ مانگنا۔ میں نے کہا تمہارا وسیلہ، تو تم نے کہا آمین۔ تیرا وسیلہ ایمان ہے اور نبی کا وسیلہ شرک ہے، نہیں سمجھا؟ تمہاری برکت سے جنت میں جاؤں تو آمین، حضور کی برکت سے جائیں تو شرک ہے۔ میں نے کہا یار کم از کم کچھ عقل کرو، اگر نبی کا وسیلہ شرک ہے تو تیرا وسیلہ ایمان کہتے ہیں، اور اگر تیری برکت سے دعا مانگنا ٹھیک ہے تو حضور کی برکت سے دعا مانگنا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ میں تم اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ حیا کرو اور یہ سمجھو تم نے کیا عقیدہ اپنا رکھا ہے۔ میں بات کہہ رہا تھا توجہ، میں نے کہا میرے پیغمبر کا وجود کیونکہ جنت والا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جنت میں وبا نہیں ہے، توجہ رکھنا، جنت میں بیماری نہیں ہے، جنت میں شفا ہی شفا ہے، جنت میں بیماریاں نہیں آتی، جنت میں شفائیں ہوتی ہیں۔ تو میرے پیغمبر کے وجود کو دیکھ، کیونکہ جنت والا وجود ہے نا، کون سا وجود ہے؟ جنت والا۔ اگر نبی کے وجود مبارک پہ کبھی بخار آیا ہے وہ نفرت والا نہیں، وہ محبت والا ہے، لیکن پیغمبر کا وجود کیونکہ جنت والا ہے اس سے شفا ہی شفا ملتی ہے۔ اگر صدیق اکبر کی ایڑی پہ سانپ نے ڈسا ہے تو نبی کا لعاب لگا، شفا ملی ہے۔ علی المرتضیٰ کی آنکھ دکھی ہے، میرے پیغمبر کا لعاب لگا تو پھر شفا ملی ہے، اس لیے کہ میرے پیغمبر کے ہاں یہ سراپا شفا ہے، یا وبا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بیماریاں نہیں پھیلتی، میرے پیغمبر کے وجود سے شفا نکلتی ہے۔ اس سے بڑھ کے دلیل دینے لگو، الخصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے، ام ایمن کہتی ہے رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی آپ رات سوئے تھے، آپ رات اٹھے تھے، آپ نے بول مبارک فرمایا، میں نبی کے بول کو بھی مبارک کہتا ہوں، یہ دیوبند کا عقیدہ ہے، میرے پیغمبر نے بول مبارک فرمایا۔ حضرت ام ایمن رات کو اٹھی، بڑی پیاس لگی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قمت وانا عطشانۃ، مجھے پیاس لگی تھی اور اس میں نے آپ کے بول مبارک کو لیا، برتن کو لیا، میں نے بول پی لیا، فضاحکا، اللہ کے نبی مسکرا پڑے اور فرمایا ایمن میری بات کو سن لے، انک لن تشتکیا بطنک بعد یومک ھذا، تیرے پیٹ میں محمد کا بول گیا ہے، اب کبھی تیرے پیٹ میں بیماری نہیں آ سکتی، تیرے پیٹ میں کبھی بیماری نہیں آ سکتی۔ امام سیوطی نے باب کیا باندھا ہے؟ کہتے ہیں باب الاستشفاء ببول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے بول سے شفا حاصل کرنا۔ بطر اٹھنا نہیں، چھوٹے بچے اس کو بیٹھ کے سنتے رہنا۔ میں منع پتہ کیوں کرتا ہوں، بار بار اٹھے گا نا، یہ سیڑھی کے سامنے سے گزرتا ہے، ہماری پوری سیڑھی برباد ہو جاتی۔
آپ کو نہیں پتا، آپ تو ڈیرہ غازی خان میں رہتے ہیں نا. میں بھی ان علماء سے کہہ رہا تھا، میں نے کہ سی ڈی نے ہفتے بعد دنیا پہ جانا ہے. پھر لوگ مجھے فون کرتے ہیں، مولانا صاحب تھوڑی سی سی ڈی دیا ٹھیک کر لیا کرو، کدی بندہ اگو لبدا ہے کدی پیچھو لگتا ہے، ساری تھوڑی کیسے ہی خراب ہو جاتی ہے. میں نے کہا دعا کر اللہ مجھے اسباب عطا فرمائے اور پھر میں اپنے اسباب سے سی ڈیاں تیار کر کے تمہیں بھیجوں. ابھی تمہارے پاس اسباب نہیں، ہم جلسوں کی سیڑھیاں بھجوا رہے ہیں. اللہ وہ دن لائے گا کہ جب ہم اپنے ریکارڈنگ کرا کے خود باہر بھجوائیں گے. ذرا توجہ رکھیں، میں بات کیا سمجھا رہا تھا. امام سیوطی نے باب باندھا، باب الاستشفاء ببول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے بول سے شفا حاصل کرنا. میرے دوست، نبی کا بول ہو تو تب بھی شفا ہے، نبی کا لعاب ہو تو تب بھی شفا ہے. توجہ رکھنا. اور کبھی بھی شفا نجس چیز سے نہیں ملا کرتی. شفا جب بھی آتی ہے تو پاک چیز سے آتی ہے. اس سے پتہ چلا میرے پیغمبر کا بول خوشبودار بھی ہے اور میرے پیغمبر کا بول پاک بھی ہے. حضور کا بول خوشبودار بھی ہے، پیغمبر کا بول پاک بھی ہے. درمیان میں بات آئی، میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کروں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ نبی نے لعاب لگایا، شفا ملی ہے. علی کی آنکھ پہ لعاب لگایا تو شفا ملی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں اس بات کو نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ توجہ رکھنا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے یہ جو تم اہل سنت کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک حضرت صدیق کی ایڑی پہ لگی ہے، میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یہ پیغمبر کے ادب کے خلاف ہے کہ نبی کا لعاب اور صدیق کی ایڑی. اب مجھے دیکھو، میں نے اپنے ٹائم پر بیان ختم کر دینا ہے، تم سمجھو یا نہ سمجھو، آپ ذرا مجھے دیکھتے رہو. میں نے کہا میرے بیان نے بڑے علمی طرز پہ چلنا ہے، میں فضول بات نہیں کروں گا. توجہ رکھنا. اشکال کیا کیا؟ ہم اس کو نہیں مانتے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ دیکھو تم یہ بات کہتے ہو حضرت رسول اللہ کا لعاب صدیق کی ایڑی پہ، تو نبی کا لعاب صدیق کی ایڑی پہ، تو یہ تو ادب کے خلاف ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے حضور بڑے ہیں، صدیق چھوٹا ہے، وہ نبی ہے، یہ امتی ہے، اور نبی کا لعاب امتی کے پاؤں کے نیچے، یہ تو ادب کے خلاف ہے. میں نے کہا تو نے ایک بات کو دیکھا ہے، دوسری کو نہیں دیکھا. ایک حیثیت کو دیکھا ہے، دوسری کو نہیں دیکھا. کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب یہ دیکھے حضور نبی ہے، صدیق امتی ہے، تو پھر نتیجہ اور نکلتا ہے. اور جب یہ دیکھے نبی داماد ہے، صدیق سسر ہے، پھر نتیجہ اور نکلتا ہے. توجہ رکھیں. میں بات کیا تو میں شروع میں کہہ نہیں سکا. میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو مجھ پر احسان ہوگا، نعرے نہ لگاؤ. خطیب کو شور چاہیے، وکیل کو خاموشی چاہیے. میں آپ کا وکیل و خطیب تو نہیں ہوں نا. آپ جتنا خاموش رہیں گے ہمارے دلائل چلتے رہے گی. ذرا بات توجہ سمجھنا. میں نے کہا اگر یہ دیکھو حضور نبی ہے، صدیق امتی ہے، تو بات اور ہے. لیکن جب یہ دیکھو حضور داماد ہے، صدیق سسر ہے، تو داماد کی حیثیت بیٹے کی، سسر کی حیثیت باپ کی. تو اگر بیٹے کا لعاب نکلے اور سسر کے پاؤں پہ چلا جائے، باپ کے پاؤں پہ، تو یہ تو ادب کے خلاف نہیں ہے نا. تم نے ایک جہت کو دیکھا اور دوسری کو چھوڑ دیا. بات ہے میں ایک نقطہ عرض کرتا چلا جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے. حضور معراج کی رات گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم کے کنویں پہ لٹا دیا گیا. جبریل جنت سے سونے کا تشت لائے، حضور کا شق صدر کیا، قلب مبارک کو باہر رکھا، اس تشت میں رکھ کے زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا. پھر وہاں رکھا، سینے کو بند کر دیا. معراج کا سفر شروع ہوا. میں اس پہ نقطے نہیں پیش کرتا ایسا کیوں کیا ہے، یہ کبھی معراج کے جلسے پہ جائی. میں ایک درمیان میں بات کرنے لگو. ایک بندہ کہتے اس بات کو دل نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں وہ زمزم کا پانی کون سا ہے؟ میں نے کہا جو اسماعیل کی ایڑی سے نکلا. کہتے ہیں اسماعیل کی ایڑی سے نکلا. اور اس سے دھلا کیا ہے؟ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء کا قلب اتھر. یہ تو تم نے حضور کی توہین کی ہے کہ چھوٹے بچے کی ایڑی سے پاؤں نکلا، نبی کے دل کو تم نے دھو دیا. یہ تو بے ادبی ہے. میں نے کہا نہیں، بے ادبی کیوں ہے؟ کہتے ہیں حضور کا مقام دیکھو، ادھر اسماعیل کا مقام دیکھو، دونوں کی نسبت ہی کوئی نہیں. ایڑی سے نکلنے والا پاؤں چھوٹے نبی
نبی کا اور اس سے قلب اثر دھویا جائے حضور کا، یہ تو نبی کی بے ادبی ہے۔ میں نے کہا نا مجھے بات کو ذرا توجہ سے سمجھنا، اگر باپ ان پڑھ ہے اور بیٹا قاری ہے، مسجد میں دونوں آئے تو مصلی پہ بیٹا کھڑا ہوگا کیونکہ قاری اور حافظ جو ہے، لیکن جب رات کو گھر میں آئے تو پھر یہ پاؤں باپ کے دبائے گا، اگرچہ قاری ہے لیکن اس نے باپ کا پاؤں دبانا ہے، اس کی وجہ یہ باپ ہے۔ مصلی کی باری ہو تو بیٹا آگے ہے اس لیے کہ علم بالا ہے، اور جب خدمت کی باری آئے تو پھر ابو جی لیٹے ہیں کیونکہ یہ باپ ہے۔ میں نے کہا علم کو دیکھے تو وصیت اور ہے اور رشتے کو دیکھو وصیت اور ہے، اگر نبوت کو دیکھو اسماعیل چھوٹے ہیں، محمد رسول اللہ بڑے ہیں، اور جب رشتے کو دیکھو تو پھر اب حضرت رسول اللہ یہ بیٹے ہیں، اسماعیل باپ ہے۔ حضور بیٹے اسماعیل باپ، تو باپ کی ایڑی سے پاؤں نکلا، بیٹے کا دل دھلا، اس میں خلاف ادب بات کون سی ہے؟ ایک چیز کو دیکھا دوسری کو تم بھول گئے ہو۔ میں بتا یہ رہا تھا میرے نبی کا وجود جنت والا، عنوان ہے نا ذہن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنت والا، جنت میں بو نہیں خوشبو ہے، میرے پیغمبر کا وجود سراپا عطر ہے میرے۔ اچھا ایک روایت حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں ایک روایت یہ ہے کہ دنیا میں جو پسینہ بنا یہ نبی پاک کے دنیا میں جو عطر گلاب کا آیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے نکلا ہے۔ کس نے کہا حدیث تو ضعیف ہے، فرمایا ضعیف بھی ہو لیکن ہے تو پھر بھی حدیث، نہیں سمجھا، ہے تو پھر بھی حدیث نا۔ یہ جو گلاب ہے ایک روایت بیان کی ہے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ سے، تو نبی کا پسینہ دنیا میں گلاب کھلا ہے، یہ پیغمبر کے پسینے کی برکت ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کا وجود جنت والا سراپا عطر ہے، نبی کا وجود جنت والا سراپا شفا ہے، نبی کا وجود جنت والا سراپا طہارت ہے، نبی کا وجود جنت والا۔ اور جنت کا خاصہ یہ ہے کہ جنت میں کثافت نہیں ہے، جنت میں لطافت ہوتی ہے۔ لطافت کا معنی گیا تو بیٹھا تھا تیرے دل میں خیال آیا کہ اس جانور کو کھانا ہے، وہ فوراً آیا اور کباب بن کے تیرے سامنے ہے، تو نے ہڈی کو پھینکا وہ پھر پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ جنت میں لطافت ہے، کثافت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کے وجود کو دیکھ لے، میرے پیغمبر کے وجود میں کثافت نہیں، نبی کے وجود میں لطافت ہے۔ خصائص الکبریٰ میں ہے، امی آمنہ کہتی ہے جب حضور میرے پیٹ میں تھے ما شعرت انی حملت، مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، چونکہ لطافت والا وجود ہے۔ امی آمنہ کہتی ہے جیسے عورتیں بوجھ محسوس کرتی ہے، میں نے کبھی حمل کا بوجھ محسوس کیا ہی نہیں ہے۔ نبی لطافت والا ہے۔ جبریل امین آسمان سے آئے، حضور کو لینے کے لیے مکہ سے لیا، مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ سے چلے تو پھر مدینہ منورہ سے چلے تو طور سینہ سے چلے تو بیت الحم سے چلے تو مدین سے چلے تو بیت المقدس، یہاں سے چلے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ پہنچے، وہاں سے دونوں اکٹھے چلے، آگے چلے تو سدرۃ المنتہا آگے، سدرہ کا نام بیری ہے، منتہا کا نام انتہا، آخری جگہ ہے۔ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ جنکشن ہے فرشتوں کا، نیچے والا فرشتہ اعمال لے کے وہاں رک جاتا، اوپر نہیں جاتا، اوپر والا احکام لے کے وہاں رک جاتا، نیچے نہیں جاتا، نیچے والا اوپر نہیں، اوپر والا نیچے نہیں۔ جبریل امین حضور کو لے کر گئے ہیں اور 1 سیکنڈ کا سفر ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے، اگر وجود میں کثافت ہے 1 سیکنڈ میں کبھی لمبا سفر طے نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر کے وجود میں لطافت ہے، سیکنڈ میں کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ طے ہوا، لیکن سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں۔ جبریل چلو، کہا نا آگے میں نہیں جا سکتا، جبریل رکا ہے، حضور چلے ہیں، تو پھر مان لے میرے نبی کے وجود میں لطافت جبریل سے بھی زیادہ ہے، یا جبریل رکا نبی پھر بھی گیا۔ میرے نبی کا وجود لطافت والا ہے، کثافت والا نہیں ہے۔ تیسری دلیل سن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، صدیق اکبر نے کندھوں پہ بٹھایا، حضور کو لے کر چلے ہیں، ارے زمین سے غار تک کا 3 کلومیٹروں کا فاصلہ ہے۔ صدیق اکبر حضور کی عمر میں زیادہ فرق بھی نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ تو نسبتاً کمزور صحابی ہیں، جسم میں کمزوری بھی ہے، لیکن پھر بھی حضور کو لے کر چلے ہیں۔ ارے مسئلہ تو تب ہوتا جب نبی کا وجود کثافت والا ہوتا، صدیق لے کر چڑھ دوڑے، کیونکہ نبی کا وجود لطافت والا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا
کہ جنت میں لطافت ہے، میرے نبی کے وجود میں بھی لطافت ہے۔ توجہ رکھنا، میں کہتا ہوں ہاں میں نے جنت کے بارے میں پڑھا تو جو کچھ مجھے جنت میں نظر آیا، جنت میں عیب نہیں، جنت میں خوبیاں ہیں، جنت میں عیب نہیں، جنت میں سراپے خوبیاں ہیں۔ میں نے نبی کے وجود کو دیکھا، میرے پیغمبر کے وجود میں کوئی عیب نہیں ہے، میرے پیغمبر کا وجود سراپے خوبیاں ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں میرے پیغمبر کی ذات دیکھ، یہ بھی بلا عیب ہے، میرے پیغمبر کی صفات دیکھ، یہ بھی بلا عیب ہے، میرے نبی کا نام دیکھ، یہ بھی بلا عیب ہے۔ اگر حضور کا نام دیکھ تو نام محمد کوئی نقطہ نہیں ہے، وصف رسالت دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں ہے، نبوت دینے والے اللہ کو دیکھ تب بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، میرے پیغمبر کے نام پہ کوئی نقطہ نہیں، یہ بے عیب ہے۔ میرے اللہ کو دیکھ لے کوئی نقطہ نہیں، یہ بھی بلا عیب ہے۔ جانی جنریٹر چلا لیں دے پہلے 100 پیٹرول خرچ کرتے جلسہ کام۔ میں رستے میں سادگی سمجھا رہا تھا کہ ہم پورے جلسے پر پانی پھیلتے ہیں، تھوڑے سے پیسے میں پرچی لینی آئی ان کو دینا یہ جو بیٹھ بیان ہو جانے دو، چٹا پھر کٹھیاں لینا۔ میں تمہارا شوق پورا کر کے اٹھوں گا، مجھے جلدی نہیں ہے، لیکن تقریر میری سن لو ایک باری تو بات سمجھ آ رہی، بیان سن لو پھر آپ لکھو چٹے۔ میں کب منع کرتا ہوں، بس چٹ نرم جواب نرم، چٹ گرم جواب گرم، جیسا جواب چاہیے نا چٹ سوچ کے لکھنا۔ یار تم کیوں نہیں سمجھتے مصیبت، کس کس کو میں ایک ایک کو سمجھائیں گے۔ میں علماء سے کہہ رہا تھا کبھی آپ ڈیرے میں جلسہ رکھے نا تو مجھ سے پوچھ لے اس کو سنبھالنا کیسے ہے، میں تمہیں پورا جلسہ سنبھال کے دوں گا۔ بھائی یہ جگہ خالی کرو، رسی باندھو، کیمرے کو لے آؤ، بندے یوں بٹھاؤ، سٹیج ایسے بناؤ، پھر میں دلائل دیتا ہوں 2 گھنٹے، سی ڈی تیار کرو، 1000 سی ڈی صبح ڈیرہ غازی خان میں تقسیم کر دو، اب دیکھنا عقیدے سٹ کیسے ہوتے۔ کیا فرق اس سے کیا پڑتا ہے، سیڑھیاں تقسیم کرو، ذاکر نائک ویڈیو ہے، جاوید غامدی ویڈیو ہے، فرحت ہاشمی میڈیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس طرح توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ 15-20 ہزار میں 1000 کیسٹ تیار ہوتی ہے، 1000 کیسٹ آپ ڈیرہ غازی خان میں تقسیم کرا دیں، عقیدہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں؟ لیکن ہم اس میں محنت نہیں کرتے، ہمارا جلسہ ہوتا ہے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور باطل کی جلسی ہوتی ہے پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ جلسی ہوئی ہے۔ وہ گل سمجھ آئی ہے؟ چلو آدمی روتا رہے کبھی تو بات سمجھ آئی جاتی ہے۔ چلے توجہ رکھنا، میں بات کیا کہہ رہا تھا، عنوان ذہن میں رکھنا۔ میں نے کہا میرا پیغمبر کا وجود جنت والا، جنت میں عیب نہیں ہے، میرے نبی میں بھی عیب نہیں ہے۔ نبی کے نام کو دیکھ محمد کوئی نقطہ نہیں، رسول کو دیکھ کوئی نقطہ نہیں، اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں۔ پتا چلا کہ میرا پیغمبر پاک اور بے عیب ہے۔ اللہ نبی کو بے عیب رکھتے ہیں، نبی کو معصوم رکھتے ہیں، نبی پر ظاہری بھی عیب نہیں، نبی کے باطن میں بھی عیب نہیں، نہ ظاہر میں عیب نہ باطن میں عیب، کیونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے۔ اللہ جنت والے وجود کو بے عیب رکھتے ہیں۔ یہ پیغمبر کے وجود کا بے عیب ہونا یہ جنتی جسم کا اثر ہے، اس لیے نبی کا وجود بے عیب ہے۔ نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، نہ چھوٹا اور نہ بڑا گناہ یہ گناہ نہیں کرتا۔ بلکہ اس سے بڑھ کے میں جملہ کہنے لگا، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی گناہ کرتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں خدا نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نبی گناہ سے بچتا ہے، میں کہتا ہوں خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں اس پہ مثال دیتا ہوں، جس طرح دنیا میں ایک بچہ آتا ہے
وہ گرمی اور سردی سے بچتا نہیں ہے، بلکہ ماں اسے گرمی اور سردی سے بچاتی ہے۔ اگر یہ بچہ دنیا میں خود آتا تو سردی اور گرمی سے بچنا اس کے ذمہ ہوتا، یہ آیا نہیں ہے، اس کو ماں نے جنا ہے، تو جس ماں نے جنا ہے اسے سردی اور گرمی سے اس بچے کو بچانا بھی ہے۔ نبی اپنے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا نہیں ہے، خدا اس کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے تو پھر خود نبی کو بچاتا ہے۔ خدا تاج نبوت نبی کے سر پہ سجاتا ہے تو نبی کو پھر گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر نبی کے ذمہ بچنا ہوتا تو معاملہ اور تھا، یہ خدا کے ذمہ بچانا ہے، اس لیے معاملہ اور ہے۔ نبی سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کی ذات کو خدا نے معصوم رکھا ہے، نبی کا ظاہر بھی بے عیب ہے، میرے نبی کا باطن بھی بے عیب ہے، کیونکہ وجود جنت والا جو ہے۔ آگے چلیے، ہم نے جنت کے بارے میں حدیث کو پڑھا ہے تو جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں نیند نہیں ہے، تو پھر چاہیے یہ تھا کہ نبی کے اوپر بھی نیند نہ آتی، لیکن نبی کا وجود اگرچہ جنت والا ہے لیکن رہتا جو کہ دنیا میں ہے، دنیا کے ماحول کی وجہ سے نبی پہ نیند آئی ہے، اور جنت کے وجود کی وجہ سے پیغمبر کے قلب اثر میں کبھی نیند نہیں جاتی۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھے، پھر سو گئے، اٹھ کے وطر پڑھے اور وضو نہیں کیا۔ امی عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنام قبل ان توترا، حضور آپ نے وطر پڑھے اور آپ پہلے سو گئے، اٹھ کے وطر پڑھے اور آپ نے وضو کیا ہی نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جملہ کہا، قیامت تک آنے والے مسلمان کو سبق اور درس ملا ہے، اسی وجہ سے خدا امی عائشہ کو نکاح میں نبی کے نکاح میں لائے ہیں۔ خدا نے مدینہ مکہ میں نبی کو خدیجہ دی ہے، وہاں کی ضرورت خدیجہ تھی، خدا نے مدینہ میں میرے پیغمبر کو عائشہ دی ہے، ادھر ضرورت عائشہ کی دی۔ اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ میں ایسی عورت چاہیے جو دولت والی بھی ہو، پیغمبر کو ایسی عورت چاہیے جو وجاہت والی بھی ہو، ایسی عورت چاہیے جو بڑے خاندان والی بھی ہو، ایسی عورت چاہیے کہ جو سنجیدہ بھی ہو، ایسی عورت چاہیے جو تجربہ کار بھی ہو۔ خدا نے انتخاب امی خدیجہ کا کیا ہے، جب پوری امت مخالف تھی، خدیجہ نبی کو سہارے دے رہی تھی۔ حضور نے اعلان نبوت کے بعد پھر تجارت نہیں کی، مال خدیجہ کا ہے، خرچ نبی کی ذات پہ ہوتا ہے۔ ارے گوت خدیجہ کی ہے، تسلی میرے محمد کو ملتی ہے۔ تو مکہ میں جو چاہیے تھی خدا نے خدیجہ دی ہے، اور مدینہ میں جو چاہیے تھی خدا نے عائشہ دی ہے۔ اب احکام کے نزول کا زمانہ ہے، اب ایسی عورت چاہیے کہ جس کی عمر تو تھوڑی ہو، حافظہ اس کا زیادہ ہو۔ ابھی عورت چاہیے کہ جس کی عمر میں تو چھوٹی ہو لیکن دماغ اس کا بڑا ہو۔ خدا نے انتخاب امی عائشہ کا کیا ہے، ایک نبی کی زندگی اندر کی ہے، ایک باہر کی ہے، ایک خلوت کی ہے، ایک جلوت کی ہے۔ کچھ مسائل عورتوں کے ہیں، کچھ مردوں کے ہیں۔ ایسی بچی چاہیے جو نبی سے گھر کے مسئلے سیکھے، امت کو سکھا دے۔ خدا نے عائشہ کا انتخاب کیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے تو جی چھوٹی سی عمر ہے، میں نے کہا تو نے بے وقوف توجہ نہیں کی، یہ چھوٹی سی عمر کی نبی کے نکاح میں کیوں آئی ہے؟ یہ تو اس لیے آئی ہے کہ نبی سے پڑھے، امت کو پڑھا دے۔ جب تو اپنی بیٹی پڑھنے کے لیے سکول میں بھیجتا ہے، بتا تیری بیٹی کی عمر کیا ہے؟ کہا جی 5 یا 6 سال ہے۔ میں نے کہا مدرسے بھیجتا ہے، عمر کیا ہے؟ کہا جی 5 یا 6 سال ہے۔ میں نے کہا اپنی تعلیم کے لیے بیٹی کا انتخاب تو کرتا ہے جب عمر 6 یا 7 سال ہوتی ہے۔ جب خدا نے عائشہ کو نبی کے گھر میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے تو عمر بھی 6-7 سال ہے۔ جب امی عائشہ کا نکاح ہوا عمر 7 سال بنتی ہے، امی عائشہ کی رخصتی ہوئی عمر 9 سال بنتی ہے۔ حضور دنیا سے گئے ہیں، امی عائشہ 18 سال کی بنتی ہے۔ میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، جب ریگولر داخلہ جب امی عائشہ نے داخلہ لیا ہے عمر 7 سال بنتی ہے۔ ریگولر تعلیم شروع کی ہے عمر 9 سال بنتی ہے، اور جب دوپٹہ پوشی ہوئی عمر 18 سال بنتی ہے۔ دوپٹہ پوشی کا مطلب کیا ہے؟ دوپٹہ پوشی کا معنی استادوں نے کہہ دیا بھی ہم نے پڑھا دیا جتنا پڑھانا تھا۔ جب نبی دنیا سے چلے گئے امی عائشہ کا استاد کون ہوگا؟ اب تو استاد جی دنیا سے چلے گئے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ امی عائشہ کو سند فراغت ملی ہے، عمر 18 سال بنتی ہے۔ میں نے کہا اعتراض کی کیا بات ہے؟ اور ایک بات توجہ سے سننا، میں ایک جلسے میں تھا، مجھے ایک چٹ آئی، اور جی دیوبند والے بچیوں کا جو مدرسہ بناتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا امی عائشہ کا وجود ہے۔ کہا جی ان کی تعلیم کی دلیل، ان کا نصاب کہاں سے ہے؟ میں نے کہا امی عائشہ سے ہے۔ مجھے کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا دیوبند کی ترتیب یہ ہے، جو بچی ایک دن میں سکول نہ گئی ہو اس کو مدرسے میں داخل کرو، 3 سال میں قرآن حفظ کرے، 1 سال میں گردان کرے، 1 سال میں اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھے، 4 سال میں درس نظامی کرے۔ میں نے کہا کتنے بنے ہیں؟ کہتے ہیں جی 9 سال۔ کہتے ہیں کہاں سے لیے؟ میں نے کہا امی عائشہ کے در سے لیے۔
कहाँ से ली? अम्मी आयशा के दर से ली है। हमने वहां से 9 साल का निसाब लिया है। मैंने कहा तवज्जो रखना, अम्मी आयशा ने सवाल किया है, ये तो दरमियान में बात आ गई। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया है, अम्मी आयशा की उम्र कितनी थी जब निकाह हुआ? 7 साल। और रुखसती हुई उम्र कितनी है? 9 साल। एक मौलवी उठा और उसने किताब लिखी है कुरान मुकद्दस और बुखारी मुहद्दिस। मैंने जिंदगी में बात की थी, उसके शहर में जाकर की थी। मैं मौत की बात नहीं करता, मैं जिंदगी में शहर जाके गर्ज के मैंने कहा था इस किताब पे मैं तुझसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। मौत के बाद तो पता नहीं कौन कौन बात करेगा। उन्वान क्या था? 53 एतराज बुखारी पे किए हैं कि ये जी कुरान के खिलाफ है। मैं सिर्फ एक बात बताने लगा जो दरमियान में आ गई। कहा जी बुखारी शरीफ कुरान के खिलाफ है। क्यों? बुखारी में लिखा है जब अम्मी आयशा का निकाह हुआ उम्र 7 साल बनती है, अम्मी आयशा की रुखसती हुई उम्र 9 साल बनती है। कहता है ये हदीस कुरान के खिलाफ है। क्यों कुरान के खिलाफ है? कुरान कहता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, तुम उससे निकाह करो जो औरत हो। तो निसा उसे कहते हैं जो बड़ी और बालिग होती है। अम्मी आयशा तो 9 साल की है, 9 साल की बच्ची बालिग ही नहीं है, ये तो निसा बनती ही नहीं है। तो नबी निकाह में कैसे आ गई? अरे निकाह के लिए जरूरत है औरत निसा हो, और निसा बालिग को कहते हैं। अम्मी आयशा तो बच्ची है, अभी निसा बनी ही नहीं है, तो पैगंबर से निकाह कैसे होगा? ये कुरान के खिलाफ है। मैंने कहा ना ना, जनाब ने आधा कुरान पढ़ा है, अगर पूरा कुरान पढ़ा होता कभी कुरान के खिलाफ न कहता। फिरौन के बारे में मारूफ है, मैं लंबी बात नहीं कहता, फिरौन के बारे में है। ख्वाब देखी, नजूमियों ने कहा एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई को खत्म करेगा, तेरी हुकूमत को तोड़ देगा। उसने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा बच्चे कत्ल करना शुरू कर दे। बच्चे कत्ल किए, बच्चियां जिंदा रखी। कुरान से पूछ कुरान क्या कहता है? ये फिरौन कहता है नुकत्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, नाबालिग बच्चे को अबना कहा, नाबालिग बच्ची को निसा कहा, नाबालिग बच्ची को निसा कहा। कुरान बालिग को भी निसा कहता है, नाबालिग को भी निसा कहता है। तूने एक आयत पढ़ी है, देवबंद वालों ने दोनों पढ़ी। हमारे सामने पूरा कुरान है, आधा कुरान नहीं है। कहते कुरान नहीं पढ़ते। मैंने कहा पढ़ते हैं, गलत नहीं पढ़ते। नहीं समझे? कुरान पढ़ते हैं लेकिन हाँ गलत नहीं पढ़ते। ये ना कहो हम कुरान नहीं पढ़ते, हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन हाँ गलत नहीं पढ़ते। हम कुरान भी पढ़ते हैं और दलाइल के साथ पढ़ते हैं। मरासियों की तरह कुरान नहीं पढ़ते, जैसे उतरा वैसे पढ़ते हैं। तो गाल समझ आई? तो हाँ मैं बता ये रहा था, अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया। सवाल क्या है? हम कुरान कैसे चले? एक कुरान कैसे पढ़ता है? मैं तुम्हें दोनों सुनाता हूँ ताकि तुम बताओ कुरान कैसे पढ़ते हैं। एक कुरान कैसे पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ आ गई? वो पता है ना कौन पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये फातिहा खल्फुल इमाम की तकरीर हो रही है। मालिक यौमिद्दीन, ये कुरान हो रहा है। कुरान है, साथ ही पंजाबी है। जरा दोनों में फर्क करना। कहता जी बाबा जी कहते ने विच गुजराते एक दौला रहिंदा ते कड़ कड़ मुखड़े बनावे ते मुक मसाला जानदा जदों वारी सिर दी आवे। असी आने इया का नाबुदो। लो ये बताओ कुरान है या पंजाबी है? वो गल समझ आई? मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे सुर आती है और बेहमदुल्लाह मेरी अपनी सुर है तरन्नुम की। हमने तरन्नुम छोड़ दी है उम्मत के दिमाग में अकीदा उतारने के लिए। मैं सुरली खिताबत करके ना फी जलसा 30,000 रुपए की डिमांड कर सकता हूँ। छोड़े जिंदगी को, खुदा उस जिंदगी उस दिन से पहले मौत दे दे जब बंदा दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करे। तो बात समझ आ रही? ये कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह माफ फरमाए। ये कौन सा कुरान है? अब दूसरे का सुना। नकल करते भी डर लगता है, अल्लाह माफ फरमाए। नकल कुफर कुफर नबाशत। ये मत कहो हम कुरान नहीं पढ़ते। कुरान पढ़ते हैं और ठीक पढ़ते हैं। मैं बता ये रहा था, तवज्जो रखना। अम्मी आयशा ने पूछा अतनामु क़ब्ल अन तुतिरा, ए अल्लाह के पैगंबर, ए मेरे नबी, आप सोए उठ के वितर पढ़े, आपने वजू तो किया नहीं, क्या बगैर वजू के नमाज हो जाती है? अल्लाह के नबी फरमाने लगे या आयशा तो ऐ नय्यत नामा ने वला यनामु क़ल्बी, ऐसा देखो मैं नबी हूँ और नबी की आंख सोती है, नबी का दिल जागता है। आंख क्यों सोई है? ये दुनिया के माहौल का असर है। दिल क्यों जागता है? वजूद जन्नत वाला है। दिल क्यों जागता है? वजूद, तवज्जो तवज्जो,
अब मैं मसला शुरू करने लगा हूँ। ये मैंने थोड़ी सी तमहीद बांधी है तुझे यहाँ तक लाने के लिए। अरे आंख सो गई है, ये दुनिया के माहौल का असर है, और दिल जागता है, क्यों? ये जन्नत के वजूद का असर है। मैंने इधर जन्नत में देखा तो मुझे जन्नत में नींद नजर नहीं आती। मैंने पैगंबर के वजूद को देखा तो मुझे नींद नजर नहीं आती। ऐसी नींद के जिस पे हकाम न हो। अगर नबी सो जाए और सोते हुए नबी ख्वाब देख ले तो नबी का ख्वाब भी वही बनता है। ये वही क्यों बनता है? आंख पे वही नहीं आती, नबी के कान पे नहीं वही नहीं है। कुरान करीम कहता है इन्नो नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि जब भी वही आती पैगंबर के दिल पे आती है। नबी जागते हो दिल तब भी जागता है, नबी सो जाए दिल तब भी जागता है। नबी जागते हो दिल तब भी जागता है, और नबी सो जाए तो दिल तब भी जागता है। मैं बता ये रहा था कि चूंकि नबी का वजूद जन्नत वाला है तो नबी के कल्ब अथर में कभी नींद नहीं आती। कल्ब अथर पैगंबर का हमेशा ये जागता रहता है। ये नबी के मैंने नबी की नींद को देखा। अगर पैगंबर की मौत को देखेगा फिर हम पैगंबर की मौत को देखेंगे। कई तरह से नबी की मौत को समझेंगे। नंबर एक, यूं समझ कि मौत और नींद को देख तो ये दोनों आपस में बहने हैं। दोनों के बहने होने का मतलब क्या है? मैं इसमें कई तशबीहें पेश करने लगा। नंबर एक, इनकी बहन होने का मतलब ये है, हमने कुरान को देखा, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। कुरान कहता है जब आदमी पर मौत आए रूह तब भी निकलती है, और जब आदमी सो जाए तो रूह तब भी निकलती है। इससे पता चला कि नींद और मौत का मामला एक तरह का है, तो ये दोनों आपस में बहने हैं। हमने कुरान करीम हदीस मुबारक को देखा तो अल्लाह के नबी के अल्फाज को हमने देखा। नबी पाक नींद पे मौत के लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। जब रात को सोने लगता है तो तू दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, बोलो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, मरने लगे या सोने लगे तो फिर अमूतु क्यों कहते हो? फिर अनामो को होना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अनामो, अल्लाह तेरे नाम से सोता हूँ, वस्तयक़िज़ु, तेरे नाम से जागूंगा। फिर अनामो की बजाय अमूतु क्यों कहता है? पता ये चला मेरे पैगंबर ने नींद पे लफ्ज़ मौत इस्तेमाल किया है। जब सुबह उठता है कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, बादमा अमातना, तो तुझे कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अयक़ज़ना बादमा अनामना। लेकिन नबी ने नींद पे मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैंने हदीस से मुबारक को देखा तो जिस तरह नींद पे मौत का लफ्ज है इसी तरह मौत पे नींद का लफ्ज है। हदीस से मुबारक में है जब आदमी कब्र में जाए फरिश्ता आगे सवाल करता है, मन रब्बुक, बता तेरा रब कौन है, मन नबीयुक, बता तेरा नबी कौन है, मा दीनुक, बता तेरा दीन क्या है। ये जवाब देते रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, नबी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी हजरत मोहम्मद है। ये जवाब देता है दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ता कहता है फयुनादी मुनादी मिनस समा, ऐलान करता है अफरिशुलु मिनल जन्ना, इसको जन्नत का बिछौना दो, अलबिसुलु मिनल जन्ना, इसको जन्नत का लिबास दो, वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्ना, मैयत यहाँ रहती है जन्नत वहाँ रहती है, दरमियान के दरवाजे को खोल दो, फयातीहि मिन तीबिहा बरोहिहा, जन्नत की खुशबू हवा यहाँ आती है। फिर फरिश्ता कहते हैं नम, क्या कहते हैं? नम नम सो जा, ये मौत आने लगी है। और फरिश्ता क्या कहते हैं? नम सो जा कनौमतिल उरूस, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, आज तू भी ऐसे सो जा। कैसे सो जा? बोलो ना। मैं लतीफा को मौलवी नहीं हूँ, हंसाने वाला हमारे यहाँ चक्कर नहीं है, मैं दलाइल देने लगा हूँ। फरिश्ता कहता है नम कनौमतिल उरूस, मैं नुक्ता पेश करता हूँ अहले इल्म के लिए। फरिश्ता ये भी तो कह सकता है नम सो जा, ये क्यों कहता है दुल्हन की तरह सो जा? दुल्हन का लफ्ज लाने की जरूरत क्या पड़ी है? कह जाता नम सो जा, ये क्यों कहता है कनौमतिल उरूस, दुल्हन की तरह सो जा। मैं नुक्ता तो आगे चलाऊंगा। एक शख्स ने मुझे चिढ़ दी और कहने लगा क्या पहली रात दुल्हन भी सोती है? मैंने कहा सोती है, अपना काम पूरा करके ना। मैं मसला समझा रहा हूं, हंसाने के लिए नहीं। क्या पूछा? मन रब्बुक, पूछा ना, मन नबीयुक, मा दीनुक, जवाब दे दिए, काम हो गया। नम, अब सो जा, अब सो जा, जो तेरे जिम्मे काम था पूरा हो गया, अब तू भी सो जा। बात समझ आ रही है? तवज्जो। मैं ये नहीं, मैं नुक्ता और देने लगा हूं। फरिश्ता कह सकता था नम सो जा, ये क्यों कहते हैं कनौमतिल उरूस है, दुल्हन की तरह सो जा। तवज्जो रखना, मैं बात इसलिए कहता हूं अगर औरत मालदार भी हो, बड़े बाप की बेटी भी हो, इसके पास सारे मनसब मौजूद हो, लेकिन औरत की फितरत में खुदा ने सुकून बड़े बाप की बेटी होने में नहीं, दौलत में नहीं,
قبیلے میں نہیں، منصب میں نہیں رکھا، اس کا سکون خدا نے فطری طور پہ خامد کے پہلو میں رکھا ہے۔ بندہ دنیا میں تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، مشکلات کو سہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جو اصلی سکون ملتا ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو جس طرح عورت کو بڑے قبیلے والی ہونے کے باوجود، دولت والی ہونے کے باوجود، بڑے خاندان والی ہونے کے باوجود اگر سکون ملے تو خامد کے پہلو میں ہے، بڑا نیک ہونے کے باوجود اگر سکون ملے تو قبر کے پہلو میں ہے۔ توجہ رکھنا، میں دوسرا نقطہ اسی پہ پیش کر لگا۔ کیوں کہا نم کا نومت العروس ہے؟ ایک عورت ہے، لڑکی ہے، تیرا دل کرتا ہے میں دیکھوں، تو نہیں دیکھتا، خدا سے بھی ڈرتا ہے، معاشرے سے بھی ڈرتا ہے، تیرا دل کرتا ہے میں فون کروں، نہیں کر سکتا، خدا سے بھی ڈرتا، معاشرے سے بھی ڈرتا، تیرا دل کرتا ہے میں میسج کروں، نہیں کر سکتا، خدا سے بھی ڈرتا ہے، معاشرے سے بھی ڈرتا ہے، تیرا دل کرتا ہے میں اس کو ہاتھ لگاؤں، نہیں لگا سکتا، خدا سے بھی ڈرتا ہے۔ توجہ رکھنا، معاشرے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ تو دیکھنے سے ڈرتا تھا، ہاتھ لگانے سے پوری دنیا سے ڈر رہا تھا، اگر وہی عورت کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو جس باپ سے ڈرتا تھا وہ باہر کھڑا ہے، جس خاندان سے ڈرتا تھا وہ باہر کھڑا ہے۔ کیوں؟ جب تک کلمہ نکاح نہیں تھا تو دیکھنے کا بھی ڈر ہے، چھونے کا بھی ڈر ہے، میسج کا بھی ڈر ہے، ٹیلی فون کا بھی ڈر ہے۔ جب صحیح کلمہ نکاح سے آ جائے تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرشتہ کہتے نم کا نومت العروس، قبر کی ظلمت سے ڈرتا ہے، قبر کی خلوت سے ڈرتا ہے، قبر کے کیڑے سے ڈرتا ہے، قبر کی گہرائی سے ڈرتا ہے۔ لیکن جس طرح عورت کلمہ نکاح سے آئے کوئی ڈر نہیں، تو کلمہ ایمان سے آ کوئی ڈر نہیں۔ نم کا نومت العروس، ایسے سو جیسے دلہن سوئی ہے۔ کوئی ڈر ہے؟ کوئی ڈر نہیں۔ نکاح جو پڑھا ہے اب کیا ڈر ہے؟ کلمہ ایمان سے آیا اب کیا ڈر ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اب بات سمجھ آئیے، اس لیے کہ نم کا نومت العروس، جیسے وہاں ڈر نہیں یہاں بھی ڈر نہیں ہے۔ کتنا ڈر لگتا ہے بندے کو؟ ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ لیکن نکاح کے ساتھ آج کو ہے ڈر؟ ابو بھی ہے، امی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی، کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کلمہ نکاح جو ہوا ہے تجھے قبر کی خلوت سے، قبر کی ظلمت سے، قبر کے کیڑے سے، قبر کی گہرائی سے سارے ڈرتے، لیکن کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا، جیسے اسے ڈر نہیں آج تجھے بھی ڈر۔ اب کیا تجھے ڈر ہے؟ کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نم کا نومت العروس، میں خیر سمجھا رہا تھا کہ جس طرح نیند پہ لفظ موت بولا ہے تو لفظ موت پہ لفظ نیند بولا۔ نیند اور موت آپس میں دونوں بولنا، نیند اور موت آپس میں دونوں۔ پھر ایک بندہ کہتا ہے سویا مویا ہکو جیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے، وہ کہہ رہے ہیں نا۔ کیا کہتے ہیں؟ سویا مویا ہکو جیا۔ نہ ستا سندا ہے، نہ مویا سندا ہے، نہ سویا نہ مویا۔ میں نے کہا جھوٹ مت بول، میں تیری بات کو مان لیتا ہوں، سویا مویا ہکو جیا، چل میں مان لیتا ہوں۔ پھر مجھے بتا، تو رات کو سویا ہے اور صبح 4 بجے کا الارم لگا کے سویا ہے، یہ 4 بجے کا الارم کیوں لگایا ہے؟ کہا یہ ہو سکتا ہے آنکھ نہ کھلے، الارم بجا تو اٹھا ہے۔ تو مجھے بتا، تو اٹھا اور پھر سنا ہے یا سنا تو پھر اٹھا ہے؟ جی بولو، اٹھا تو پھر سنا یا سنا تو پھر اٹھا؟ تو پھر ماننا سویا سنتا ہے تو کیا سویا مویا ہی کو جیا؟ پھر کیا نا سویا مویا ہی کو جیا؟ یہ سویا تو سننا ہے، ہوں اگلی گل بھی من مویا سننا ہے نا، اب نہیں کہنا تو ہکو جیا پھر کیوں ہویا؟ ہم ہکو جا کہیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کا وجود جنت والا ہے، اور جنت والے وجود میں نیند نہیں ہے۔ نبی کے ظاہر پہ نیند ہے، نبی کے باطن پہ توجہ رکھنا بیداری ہے۔ تو پھر مسئلہ سمجھ آیا، جیسے پیغمبر کی نیند ہے، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، ایسے پیغمبر کی موت ہے۔ کیا مطلب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، نبی چارپائی پہ تشریف فرما ہے، پیغمبر کے صحابہ آئے اور کہنے لگے حضور وفات پا گئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ، فرمایا نانا میرا نبی زندہ ہے، اگر تم نے کہا وفات پا گئے ہیں ابھی اٹھیں گے، ہاتھوں تمہارے کچل کے قتل کاٹ کے رکھ دیں گے، مت کو نبی وفات پا گئے۔ صحابہ کہتے ہیں وفات پا گئے، حضرت عمر کہتے ہیں زندہ۔ یہ اختلاف کیوں
کیوں ہے, نیند کو سمجھے گا, نبی کی موت کے اختلاف سمجھ آئے گا. حدیث مبارک میں ہے حضور سوئے پڑے ہیں, دو فرشتے آگے, ایک فرشتہ کہنے لگا حضور جاگ رہے ہیں, ایک فرشتہ کہنے لگا حضور سو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, حضور نیند سے بیدار ہوئے, صحابہ سے فرمایا آج میں سویا تھا, دو فرشتے آئے اور ایک نے کہا حضور سو رہے ہیں, دوسرا کہتے ہیں حضور جاگ رہے ہیں. فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں. حضور دونوں ٹھیک کیسے؟ فرمایا جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے وہ کہتے ہیں سو گئے ہیں, جس کی نگاہ میرے دل پر ہے کہا وہ جاگتے ہیں. تو جن صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے کہا موت آ گئی ہے, عمر کی نگاہ دل پر ہے کہا حضور زندہ ہے. وہ گل سمجھ آئی؟ نبی کی حیات اور موت سمجھنی ہے تو پھر نبی کی نیند سمجھ لے. نیند دیکھ تو ظاہر پہ نیند ہے, قلب اتھر میں بیداری ہے. نبی کی آنکھ کو دیکھ تو نیند ہے, نبی کے دل کو دیکھ تو, نبی کی آنکھ کو دیکھ تو موت ہے, نبی کے دل کو دیکھ تو حیات ہے. جب میں کیوں کہہ رہا ہوں توجہ, میں نے کہا جس طرح جنت میں توجہ, جنت میں نیند نہیں تو جنت میں موت بھی تو نہیں. جب تو جنت میں جائے گا کبھی تجھ پہ موت نہیں آئے گی, نہ مجھ پہ موت. جنت میں جانے کے بعد پتہ یہ چلا کہ جنت میں اگر نیند نہیں ہے تو پھر جنت میں موت بھی نہیں ہے. تو میرے نبی جب دنیا میں آئے, یہ وجود جنت والا ہے, تو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی پہ موت نہ آتی, لیکن موت آئی ہے دنیا کے اثر کی وجہ سے. کل من علیہا فان جو ہے نبی پہ موت آئی ہے دنیا کے اثر کی وجہ سے. انکا میتن کا خطاب جو ہے نبی پر موت آئی ہے دنیا کے اثر کی وجہ سے. کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے کل شیء ہالک الا وجہہ, نبی پہ موت آئی ہے تو دنیا کے اثر کی وجہ سے. قرآن کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, میں نے اس کا انکار تو نہیں کیا, لیکن پیغمبر پہ موت آئی ہے دنیا کے اثر کی وجہ سے. نبی کا وجود کیونکہ جنت والا ہے, چاہیے تو یہ تھا موت نہ آتی, جنت کے وجود پہ کبھی موت نہیں آتی, لیکن نبی کے ظاہر پہ موت آئی ہے. جیسے نبی کا وجود جنت والا, چاہیے تو یہ تھا نیند نہ آتی, وجود جنت والا جو ہے, لیکن آئی ہے نیند ظاہر پہ دنیا کی وجہ سے. چاہیے تو موت نہ آتی, وجود جنت والا, لیکن آئی ہے موت دنیا کے اثر کی وجہ سے. نبی سو جائے تو جیسے دل جاگتا ہے, نبی پر موت آ جائے تو دل میں بھی حیات ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ وجود جنت والا جس کے ظاہر پہ نیند ہے تو دل پہ نہیں, وجود جنت والا ظاہر پہ موت ہے تو دل میں نہیں. توجہ دل میں نہیں. اب میں تمہیں اور دلائل دے کر سمجھانے لگوں کہ نبی کے قلب اتھر میں حیات کیسے ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نبی پہ موت آئی ہے. میں نے کہا میں نے بھی مانا. کہا جی باطن میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا بات کو سمجھنا, موت کا معنی کیا ہے؟ ایک موت کا معنی تو کرے, ایک موت کا معنی میں کروں, دونوں کو چھوڑ دے. قرآن نبی پہ اترا ہے تو نبی سے موت کا معنی پوچھ لیتے ہیں. توجہ, نبی سے موت کا معنی پوچھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی موت کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا معنی بیان فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم فردہا الیکم حین شاء, خدا تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں اور پھر جب چاہتے ہیں لٹا دیتے ہیں. میرے نبی نے موت کا معنی قبض کیا ہے. توجہ کیا کی ہے؟ نبی نے موت کا معنی قبض روح کیا ہے. مجھے دیکھنا, اور قبض روح کے معنی دو ہیں. میرے ہاتھ میں گھڑی موجود ہے, میں نے ہاتھ کو پھیلا دیا, میں کہوں گا بسطو یدی, میں نے ہاتھ پھیلا دیا. اگر میں اس ہاتھ کو سمیٹ لوں میں کہتا ہوں قبضتو یدی, میں نے ہاتھ کو سمیٹ لیا. تو پتا چلا کبھی قبض کا معنی سمیٹنا ہوتا ہے جو پھیلانے کے مقابلے میں ہوتا ہے. اگر چیز پھیل جائے عربی میں بستن کہتے ہیں, اگر سمٹ جائے عربی میں قبضن کہتے ہیں. تو ایک قبضن کا معنی سمٹ جانا ہے جو پھیل جانے کے معنی میں آتا ہے, اور قبضن کا دوسرا معنی, میں نے ان سے ٹوپی لے لی ہے. بھئی تو ٹوپی کدھر ہے؟ کہتے جی پہلے ٹوپی مولانا صدیق کے قبضے میں تھی, اب یہ ٹوپی مولانا الیاس گمن کے قبضے میں ہے, تو ان کے قبضے سے نکلی ہے میرے قبضے میں آئی ہے. اس کا معنی بھی تو قبضن ہے نا, اسے عربی زبان میں خروجن کہتے ہیں. ایک سے نکلے دوسرے کے پاس چلی جائے, یہ بھی قبضہ ہے جس کا معنی خروجن ہے. ہاتھ پھیلا تھا اور سمٹ گیا, اسے حبسن کہتے ہیں. تو یہ بھی تو موت ہے. پتہ یہ چلا کہ قبض کے دو معنی ہیں, کبھی سمٹ جانا جس کا نام حبس ہے, اور کبھی نکل جانا جس کا نام خروج ہے. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ جب موت نبی پر آئے تو معنی حبس روح ہے, جب موت امتی پر آئے تو معنی خروج روح ہے. امتی پر موت آئے تو روح نکل جاتی ہے, اس کا معنی بھی قبض ہے. اور نبی پر موت آئے تو پورے وجود سے نبی کے جس قلب اتر میں روح سمٹ جاتی ہے, اس کا معنی بھی موت ہے. امتی پہ آئی تو روح نکل گئی ہے, اور نبی پہ آئی تو روح سمٹ گئی ہے. مولانا اپنے
نے دلیل کہاں سے لی ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں قرآن دو لفظ لائے ہیں، انکا میتن و انہم میتون، نبی کے لیے میتون کا لفظ الگ آیا، امت کے لیے میتون کا الگ آیا۔ پتہ یہ چلا نبی کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے۔ اگر دونوں کی موت ایک جیسی ہوتی، قرآن کہتا ہے انکا وہم میتون، تم سب پہ موت آنی ہے، نبی کے لیے میتون کا لفظ الگ ہے، امت پہ الگ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی موت کی صورت الگ ہے، امتی کی الگ ہے۔ روح سمٹ جائے تو نبی کی موت ہے، روح نکل جائے تو امتی کی موت ہے۔ روح سمٹ جائے تو پھر نبی کی موت، روح نکل جائے تو پھر توجہ رکھنا۔ اور میں ایسے معنی نہیں بیان کر رہا، میں دلائل دے رہا ہوں کہ ادھر قرآن بیان نہیں کرتے۔ توجہ، ہم نے معنی کیوں کیا اس بدر ایک دلیل سننا۔ آپ سب میں ہر بندہ کہتا ہے کیا کہ جی نبی کے وفات پا جانے کے بعد پیغمبر کی بیوی سے امتی کا نکاح جائز نہیں۔ پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے۔ مجھے بتاؤ پیغمبر کی بیوی امت کی ماں جسمانی یا روحانی؟ بولو نا۔ تو پھر استاذ کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ استاذ کی بیوی روحانی ماں یا جسمانی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا وجہ یہ نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ دوسرا بندہ کہتے ہیں نہیں، نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں کہ نبی زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر شہید کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہیں، وہ بھی تو زندہ ہے۔ پتہ چلا وجہ یہ بھی نہیں ہے، تو پھر وجہ کیا ہوگی؟ اگر کوئی جی روحانی ماں ہے تو استاذ اور پیر کی بیٹی روحانی ماں، اس سے نکاح کیوں جائز ہے؟ اگر کوئی چونکہ نبی زندہ ہے تو پھر سوال ہوگا شہید بھی تو زندہ ہے، اس کی بیوی سے بھی نکاح کیوں، بیوی سے نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے؟ اب مولانا نانوتوی کا فلسفہ چھوڑ دے، تجھ سے جواب نہیں مننا۔ مولانا نانوتوی کیا فرماتی ہے؟ بھئی ایک معاملہ امت کا ہے، ایک معاملہ نبی کا ہے۔ جب امتی پہ موت آتی ہے تو روح نکل جاتی ہے، اور جب نبی پہ موت آتی ہے تو قلب اثر میں سمٹ جاتی ہے۔ شہید امتی ہے، یہ نبی تو نہیں ہے۔ جب یہ خدا کے راہ میں کٹا ہے، اس کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی ہے تو میت کہہ دیا، اس کو تقتل کہہ دیا، یقتل کہہ دیا، مقتول بنا ہے۔ اور بعد میں جب شہید کی روح کو لٹا دیا گیا، اب اس کو زندہ کہہ دیا، لیکن ایک مرتبہ شہید کی روح قتل ہونے سے تمام اجزاء سے نکل گئی ہے۔ جب شہید کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی ہے، اس کے انگ انگ پر موت آئی ہے، شہید کی بیوی نکاح سے نکل گئی ہے۔ جب دوبارہ روح لٹائی گئی، اس کو زندگی ملی ہے، اس کی بیوی نکاح میں تھی نہیں، وہ تو نکل چکی تھی، کوئی اور نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن جب نبی پر موت آئی ہے، تمام اجزاء سے روح نکلی نہیں ہے، بلکہ تمام اجزاء سے پاؤں سے لے کے سر مبارک تک روح آئی ہے اور قلب اثر میں سمٹ گئی ہے۔ اگر تمام اجزاء سے روح نکل جاتی، پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکل جاتی، لیکن قلب اثر سے جب روح نکلی نہیں ہے تو پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے۔ شہید کے تمام اجزاء کے روح کے نکل جانے سے یہ بیوی بھی نکاح سے نکل گئی، اب یہ بیوہ بنی ہے۔ پیغمبر کے قلب اثر میں چونکہ روح موجود تھی، پیغمبر کی بیوی نہیں نکلی، تو یہ بیوہ نہیں بیوی ہے۔ شہید کی بیوہ ہے، یہ بیوی ہے۔ بیوہ سے نکاح ہوتا ہے، بیوی سے نہیں ہوتا۔ دلیل سمجھ آئی؟ میں نے کہا میں خطابت نہیں کر رہا، میں وکالت کر رہا ہوں۔ پیغمبر کی بیوی سے نکاح کیوں حرام ہے؟ قلب اثر میں حیات جو موجود ہے، تو پھر نکاح کیسے؟ توجہ، میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کا وجود کیونکہ جنت والا ہے، نبی کے ظاہر پر موت آ بھی جائے تو نبی کے قلب اثر میں حیات تب بھی رہتی ہے۔ ہم نبی کے قلب اثر میں پھر بھی حیات مانتے ہیں۔ دلیل سننا، اب پتہ نہیں کتنے نمبر چل پڑے ہیں، میں دلیل پھر دینا، آگے دیکھنا، دلیل کے نمبر تم خود گنتے رہنا۔ نمبر آگے حضرت نانوتوی نے عجیب بات کی ہے، حدیث پڑھ کے بیان کی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے اللہ کے نبی کی وراثت نہیں چلتی۔ توجہ، نبی کی وراثت نہیں چلتی، نبی کے مال میں وراثت نہیں چلتی۔ وراثت کیوں نہیں چلتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے وراثت تو تب ہوتی ہے جب مال ملک سے نکل جائے اور بعد والوں کو ملے تو پھر وراثت ہوتی ہے۔ جب قلب اثر میں حیات موجود ہے، مال ملک سے نکلا ہی نہیں ہے تو وراثت چلے گی کیسے؟
نہیں سمجھا بھئی جہاں ملک میں مال موجود تھا تو پھر وراثت چلے گی کیسے؟ تو وراثت تو نہیں چلے گی، مال ملکیت میں جو ہے اگلا جو سننا، آپ نے کئی بار حدیث پڑھی، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نحنو معاشر الانبیاء لا نورث، ہماری وراثت نہیں چلتی، لا نورث، ہم کسی کو وارث بناتے نہیں ہیں۔ اگلا جملہ ما ترکنا فہو صدقۃ، جو مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں یہ بھی دلیل ہے پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات کی۔ یہ دلیل کیوں ہے؟ ارے صدقہ مال تب بنتا ہے جب صدقہ کرنے والا زندہ ہو، اگر زندہ نہ ہو تو صدقہ بنتا ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ادھر مال صدقہ ہو رہا ہے، ادھر قلب میں حیات موجود ہے۔ وقت تصدق بندے کا حیات ہونا ضروری ہے، اگر حیات نہ ہو تو صدقہ بنتا ہی نہیں ہے۔ حیات نہ ہو تو صدقہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ادھر مال صدقہ ہو رہا ہے، ادھر پیغمبر کے قلب میں حیات موجود ہے۔ وراثت کیوں نہیں؟ ملک سے نکلے گا تو وراثت ملے گی، جب حیات ابھی موجود ہے تو مال وراثت میں بنا کیسے؟ ملک سے جکنا جو نہیں ہے اور صدقہ بن گیا، یہ دلیل حیات ہے۔ ارے صدقہ ہوتا ہی تب ہے جب وقت تصدق حیات موجود ہو۔ پتہ یہ چلا ادھر مال صدقہ بھی ہوتا ہے، ادھر پیغمبر میں حیات بھی ہوتی ہے۔ نبی کا وجود کون سا ہے؟ بولو، نبی کا وجود جنت والا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ چونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے، نبی کے ظاہر پہ موت آ بھی جائے، نبی کے قلب اطہر میں تب بھی حیات رہتی ہے۔ ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا، یہ مولانا قاسم نانوتوی نے علوم نقلیہ بیان کی ہے، یہ حدیثیں بیان کی ہیں، یہ آیت کا معنی بیان کیا ہے۔ اب مولانا قاسم نانوتوی کی عقلی دلیل دیکھنا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کی خوبی یہ تھی کہ نقلی علوم کو پہلے معقول بناتے، پھر معقول کو محسوس بناتے۔ تو یہ جملہ نہیں سمجھے، منقول کو معقول بناتے، نقل قرآن حدیث کی دلیل کو عقل سے پیش کرتے اور عقل سے یوں پیش کرتے جیسے نظر آ رہا ہو۔ منقول کو معقول بناتے، معقول کو محسوس بناتے۔ سمجھ آئی؟ سب کو نہیں آنی، ہر بات سب کو سمجھ آنے کو ضروری بھی نہیں ہے نا۔ ساری باتیں سمجھ آ جائے پھر ہم میں تمہیں فرق کیا رہ گیا؟ پھر تو سارے ہی کو جائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان کیا، بیان بڑا مشکل تھا، میرا بیان تو مشکل نہیں ہے، ایک بات ہی مشکل آئی ہے، مشکل تو نہیں ہے، بیان مشکل تھا۔ ایک بیان سے فارغ ہوئے، ایک مولوی صاحب نے کہا حضرت آج آپ نے اتنا مشکل عوام میں بیان کیا، ان کو سمجھ نہیں آیا، اس مشکل بیان کا فائدہ حکیم الامت تو حکیم الامت ہے نا۔ فرمانے لگے مولوی جی ان کو بیان سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، بیان سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ حضرت ہمیں تو آپ کا جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، اب حکیم الامت کی بات سمجھنا۔ فرمانے لگے اگر بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا تھا ان کو سمجھ آ گیا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہ گمراہ تب ہوتے ہیں جب مولوی کے علم کو چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے مان لیا نا مولوی اشرف علی کے علم کے مقابلے میں ہم صفر ہیں، اب گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ کہیں گے یار دیکھو علم تو ہوا نا، دلائل تو ہوئے نا۔ میں آج ساتھیوں سے کہہ رہا تھا مظفر گڑھ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں بس اوقات میرے دلائل ان کی عقل سے اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن مطمئن تو ہوتے ہیں نا ہمارے عقیدے پہ دلیل دیکھ۔ کبھی کبھی وکیل کی دلیل کو موکل نہیں سمجھتا، لیکن موکل باہر نکل کے کہتا ہے آج ویکھا میرا وکیل کیج لڑے ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کبھی خود نہیں سمجھتا لیکن کہہ دیتا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، میں اب اس جملے پر بات نہیں کرتا، صرف میں اس جملے کو سمجھاؤں نا پھر میں مثالیں دیتا چلا جاؤں۔ حضرت نانوتوی کے علوم کیا ہے؟ توجہ، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں نبی کا وجود جنت والا، توجہ رکھنا، نبی کا وجود جنت والا، اور جنت میں خاصیت حیات کی ہے، جنت میں خاصیت حیات کی ہے۔ میں مثال دوں گا، نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا جس طرح تم پانی کو دیکھو تو پانی کی خاصیت برودت اور ٹھنڈک کی ہے، اگر تم پٹرول کو دیکھو اس کی خاصیت حرارت اور گرمی کی ہے۔ آگ بڑک رہی ہے، آگ جل رہی ہے، تم جلتی آگ پہ اگر گرم پانی ڈالو آگ بجھ جاتی ہے یا بڑک جاتی ہے۔ کیوں؟ پانی گرم نہیں ہے بھئی، جب آپ نے گرم پانی پہ گرم آگ پہ گرم پانی ڈالا ہے تو آگ کو بھڑکنا چاہیے نا، لیکن بھڑکی نہیں ہے، آگ بجھ گئی ہے۔
क्यों? अगरचे पानी ऊपर से गर्म है लेकिन अंदर से खासियत बरूदत और ठंडक की है। उस अंदर की खासियत ने गर्म पानी होने के बावजूद भी आग को बुझा दिया है। लेकिन अगर आग जल रही हो, तुम ऊपर ठंडा पेट्रोल डालो, आग भड़क उठती है। भाई जब पेट्रोल ठंडा है तो आग को बुझ जाना चाहिए था, लेकिन आग बुझी नहीं और भड़की है। अगरचे ऊपर से आग ठंडी, अगरचे ऊपर से पेट्रोल ठंडा है, लेकिन अंदर खासियत हरारत की है, उसने आग को भड़का दिया है। मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं, ये तो तुझे पैगंबर की मैयत नजर आती है, ये पैगंबर का वजूद जन्नत वाला है। जिस तरह पानी में खासियत बरूदत की है, ऊपर से गर्म भी हो अंदर ठंडक होती है, जिस तरह पेट्रोल में खासियत हरारत की है, ऊपर ठंडा भी हो अंदर गर्मी होती है। पैगंबर का वजूद जन्नत वाला जिसमें खासियत हयात की है, ऊपर मौत भी हो तो अंदर हयात होती है, ऊपर मौत भी हो तो अंदर हयात होती है। अब है ननोतवी का जुमला समझना, मैं उलमा से कहता हूँ, आपने क्या समझना है? उलमा समझ जाए तो बड़ी गनीमत है। फरमाते उम्मती की मौत मुजीले हयात होती है और नबी की मौत सातरे हयात होती है। उम्मती पर मौत आए तो तमाम अज्जा से रूह निकल जाती है, और नबी पर मौत आए तो रूह निकलती नहीं है, बल्कि नबी की मौत इसकी हयात को छुपा लेती है। जैसे दिया जल रहा था, ऊपर आपने प्याला रखा तो ये दिया बुझा नहीं है, बल्कि दिया छुप गया है। नबी के कल्बे अतर में हयात मौजूद है, ऊपर मौत का प्याला आया तो हयात छुप गई है। उम्मती पर मौत आई है तो हयात निकल गई है, नबी पर मौत आई है तो हयात छुप गई है। उम्मती का वजूद जमीन वाला जिसमें मौत है, जिसमें मौत ही मौत है। अगर पानी बरसता है तो जमीन आबाद होती है, पानी न बरसे जमीन बंजर होती है। मेरे नबी का वजूद जन्नत वाला, उसको बारिश की जरूरत नहीं है, बारिश बरसे जन्नत वाली जमीन तब भी हरी भरी है, अगर बारिश न बरसे ये तब भी हरी भरी है। उम्मती का वजूद चूंकि जन्नत वाला था, रूह की बारिश खत्म हो गई तो मौत आ गई है। पैगंबर का वजूद जन्नत वाला था, रूह सिमट गई तो तब भी जिंदा है। मैं बता ये रहा था कि पहले हयात तो नबी समझो तो सही ना, उसको नहीं समझ आया वो गालियां देता है, तुझे तो समझ आएगा। अन्नासु आदा उल्लमा जाहिलो, जिस बात से बंदा जाहिल हो ना वहां बकता है। मौलाना कासिम नोतवी के खिलाफ वो बोला है जो मौलाना कासिम नोतवी के उलूम को समझा ही नहीं है। अगर समझता तो मेरे इतराज क्या था? तहजीरुन नास को समझता तो बिदअती फतवे क्यों लगाता? तहजीरुन नास को नहीं समझा, बिदअती ने फतवे लगाए, और आब हयात को नहीं समझा तो मुल्हिद ने फतवे लगाए। कोई तहजीरुन नास नहीं समझा वो दुश्मन बना है, कोई आब हयात नहीं समझा तो वो दुश्मन बना। पता नहीं तो गाल भी समझ आएगी। अल्लाह में बात समझ नहीं, हर बात तुम्हें न समझ आए इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं तो एक बात सिर्फ समझा रहा था, जो मैंने इशारे की वो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा था कि नबी का वजूद, खुलासा समझ लो, नबी का वजूद, बोलो नबी का वजूद, जब जन्नत वाला वजूद है तो जन्नत में ऐब नहीं, नबी का वजूद बेऐब है। जन्नत में बू नहीं, नबी का वजूद सरापाए खुशबू है। जन्नत में कसाफत नहीं, नबी का वजूद सरापाए लताफत है। तवज्जो, न जन्नत में वबा नहीं, नबी का वजूद सरापाए शिफा है। जन्नत में नींद नहीं, नबी का वजूद सरापाए बेदारी है। जन्नत में नींद नहीं, मौत नहीं, नबी का वजूद सरापाए हयात है। नबी का वजूद सरापाए। अब जिंदा को मुर्दा कहना कितनी बड़ी ज्यादती है। इसलिए हम देवबंद वाले कहते हैं हमारा अकीदा है अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा है, और जो नबी को कब्र में जिंदा न माने आलो सुन्नत वल जमात भी नहीं, देवबंद वाला भी नहीं। उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है, उसकी तकरीर सुनना गुनाह है। एक बंदा मुझे कहता है तकरीर सुनना क्यों गुनाह है? वो अहादीस ही सुनाते हैं, आयतें ही पढ़ते हैं, इसमें जुर्म की क्या बात है? मैं फतवा नहीं दे रहा, मैं फतवा नकल भी करता हूँ, तवज्जो फतवा समझाता भी हूँ, मैं नकल भी करता हूँ, समझा भी रहा हूँ। हजरत मौलाना सुल्तानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपके मसाइल उनका हल जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 519 पे लिखा है। क्यों? कभी इसकी तकरीर सुनना गुनाह है। एक बंदा मुझे कहता है तकरीर सुनना क्यों गुनाह है? कुरान ही है ना, हदीस ही है। मैंने किस लिए गुनाह है? एक नबी की जात है, एक नबी की बात है। कुरान और हदीस नबी की बात, वजूद पैगंबर नबी की जात है। जो जात न माने उसकी बात नहीं सुनते, नहीं समझे। जो जात न माने उसकी बात है। हमारे खिलाफ नबूवत की जात पर है, तो कहते हैं बात क्यों नहीं सुनते? पहले जात मान फिर बात सुने। मुझे आप एक बात समझाओ, हमारे लोग बात बहुत सादे हैं जी, ये मोतदिल ममाती है। ये कौन है? ये मोतदिल ज्यादा खतरनाक है।
جو کھلا کھلا مماتی ہے نا وہ خطرناک نہیں ہے، اس کے قریب ہی کوئی نہیں جاتا، یہ معتدل ساری فضا خراب کرتا ہے۔ میں ڈیرہ غازی خان آؤں گا، مولانا الیاس گمن صاحب کو نہ بلاؤ، کیوں وہ ناراض تھی جاسی، دیکھو ساڑھے نال چل دے پہن بلا کیا تھی سی، بس وہ اس نے برباد کیا۔ وہ تیرا عقیدہ نہیں قبول کرے گا، اس نے میرے راستے روکے ہیں لیکن وہ نہیں روک سکتا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ سارے تو اس طرح کے نہیں ہے نا، ہمارے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ معتدل زیادہ خطرناک ہے، مجھے توجہ رکھنا۔ میں نے ساتھی سے کہا، مجھے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے مماتی کو بلایا ہے، اس نے منع ہم نے کیا تھا کہ حیات ممات کو نہ چھیڑنا، بس صرف ہمارے موضوع پہ بات کرنا۔ مجھے آپ بتاؤ، اگر کوئی شیعہ آپ کے سٹیج پر آئے اور وہ کہ جی میں صحابہ کو گالیاں نہیں دوں گا، میں صرف قرآن پڑھوں گا، بلا لو گے؟ کیوں؟ وہ تو اختلافی بات نہیں کر رہا، بلا لو گے؟ کوئی مرزائی آپ سے کہتا ہے آپ کے ختم نبوت کا جلسہ ہے، میں حضور کی شان میں نعت پڑھوں گا، سن لو گے؟ تو پھر اس پر تمہارے پیٹ میں مروڑ کے اٹھتا ہے۔ کہا جی نہیں، یہ مماتی آیا تھا، اس نے یہ مسئلہ تو نہیں نہ بیان کیا، تو میں نے کہا مرزائی اگر وہ مسئلہ نہ بیان کرے تو پھر بلا لو گے؟ اگر رافضی ہو اور صحابہ پہ تبرے نہ کرے تو پھر سٹیج پہ بلا لو گے؟ تو اس کو کیوں کہتے ہو جی مسئلہ حیات تو نہیں بیان کیا، ہم نے اس لیے بلایا؟ بھئی معتدل کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ عقیدہ ہے، گمراہ گمراہ ہے، معتدل ہو تب بھی گمراہ ہے، متعصب ہو تب بھی گمراہ۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ تو میں نے بتایا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، جو قبروں میں زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں، دیوبند والوں میں نہیں۔ اس کے پیچھے نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کو چندے دینا بھی گناہ ہے، اس سے تعلقات بھی ناجائز ہیں، اس کی تقریر سننا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے مسئلہ نقل کر دیا ہے، آپ اپنا مقدر ہمارا اپنا مقدر، قیامت کو ہم اللہ سے کہہ دیں گے ہم نے کسر نہیں چھوڑی، ان سے پوچھ ان نے یاریاں کیوں لگائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ اٹھ جاؤ، میں چٹوں کے جواب شروع کرتا ہوں اور سرگودا جا کر بتاؤں گا ڈیرہ غازی خان والے بڑے اچھے میزبان ہیں۔ کیسے ساتھی ہو؟ تمہارا شاید پہلا جلسہ ہے اور میں صبح سے لے کر یہ تیسرا چوتھا بیان کر رہا ہوں۔ فجر کو میں نے 2 گھنٹے بیان کیا، پھر دوپہر بیان کیا، پھر ابھی بیان کیا، رات 1 بجے سویا ہوں، تو میں بھی تو انسان ہوں، پتھر کا تو نہیں ہوں نا۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے آرام کرنا ہے، میں نے مغرب کو جا کر آگے پھر بیان کرنا۔ یہ درد ہے، اللہ سب کو عطا فرما دے۔ جامع ترشید خطابت کورس تھا تو مجھے بھی انہوں نے بلایا، میں جامع ترشید میں تھا، مجھے بلایا تو میں نہیں گیا، میں نے اپنے شاگرد مولانا رضوان عزیز صاحب کو بھیجا، بھئی تم خطابت کورس میں سبق پڑھاؤ۔ میں جامع ترشید گیا، میرا بیان تھا تو مجھے ان حضرات نے کہا جی مولانا خطابت کورس ہے، کچھ آپ بھی سبق پڑھا دو۔ میں نے کہا خطابت درد دل کا نام ہے، اس پر میں کیا سمجھاؤں گا؟ خطابت کس کا نام ہے؟ درد دل ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ چلے میں چٹے سمیٹتا ہوں، نماز کا وقت پھر بہت تھوڑا۔ حضرت کچھ اہل ہوا کے بارے میں ہو جائے، یہ گول مول چٹے مت دو، سیدھی سیدھی بات کو کس کے بارے میں تم چاہتے ہو؟ اہل ہوا کا معنی ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ہوا خارج ہے جس پر میں نے مسئلہ بتانا ہے، سیدھی سیدھی بات کو جس مسئلہ سننا چاہتے ہو نا صاف صاف چٹ دو۔ مماتی کہتے ہیں پشاور مناظرہ ہوا تھا، جس انعام تھا اس پر آپ نہیں پہنچے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نہ میرا مناظرہ طے تھا نہ میں نے پہنچنا تھا، سب جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے۔ مناظرہ کس کا ہے؟ تحفظ اہل سنت کا، نوجوان حناف کا۔ میری جماعت نہ نوجوان حناف ہے نہ تحفظ اہل سنت ہے، میری جماعت کا نام کیا ہے؟ بولو تو میرا کیسے طے ہوا؟ اس میں مناظرہ طے ہے، میری طرف سے کون ہے؟ مولوی شاہد، نائب مولانا الیاس گمن۔ میرا نائب نہ کوئی جماعت میں نہ مدرسے میں، میرا نائب کیسے بن گیا؟ اچھا، جس عقیدے پر مناظرہ اس میں عقیدہ حیات النبی کا نام ہی نہیں ہے، جو تحریر لکھی ہے اس میں جگہ اور وقت کا نام ہی نہیں ہے، مناظرہ کیسے طے ہو گیا؟ اکٹھے ہو کے گیدڑوں کی طرح سیکھ رہے ہیں، وہ جو مناظرہ تھا مناظرہ تھا۔ میں کہتا ہوں ہاں مناظرہ کروانا ہے، اپنی قیادت کو لاؤ، میں کرتا ہوں، قیادت سے نیچے آئیں گے تو میرے شاگرد کریں گے۔ لو میں کو دوڑ رہا ہوں، مجھ سے کون کرے؟ قیادت، اور نچلی درجہ پہ کون کرے؟ شاگرد۔ کہتا نہیں ادھر سے آپ ہوں گے ادھر سے شاگرد ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ قیادت کو لاؤ بھائی، تاکہ پتہ چلے اگر عقیدہ حیات النبی غلط ہے تو اس غلطی کو میں پھیلا رہا ہوں نا، عقیدہ ممات غلط ہے تمہاری قیادت پھیلا رہی ہے، ہمیں آمنے سامنے بٹھاؤ تاکہ روز روز کی کھچ کھچ ختم ہو۔ بات ٹھیک ہے؟ کہتا نہیں وہ نہیں آئے گی ہمارا۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہوگا۔ مولانا عبدالشکور قاسمی صاحب اپنا جیسا کہ اللہ نے توفیق دی ہے بیان فرما دو۔ یہ پہلے چٹ آ گئی۔ مولانا صاحب آپ کا عام مردے کے سما کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ بعض صحابہ قائل تھے، بعض نہیں مانتے تھے، تو جس میں صحابہ کے اختلاف اس پر میں کیا بحث کروں گا؟ میں نے پورے 1 گھنٹے میں عام اردو کی بات کی ہے، ہمارا اس پر لڑائی نہیں ہے۔
مسئلہ انبیاء کے سما کا ہے، عام صحابہ عام اموات کے سما میں جب صحابہ کے اختلاف رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم کسی فریق کو گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ جو چاہے نظریہ اختیار کر لیں، انبیاء کے سما پر اتفاق ہے، اس پر ہم پوری بات کرتے ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ ہمارے مناظر خضر یاد کا مناظرہ کرتے۔ 1 نومبر بکھر کو خضر یاد کا مناظرہ طے ہے۔ میں دیکھتا ہوں وہ میرے شاگرد عبدالواحد قریشی کے سامنے آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ ذرا بکھر فون کر کے پوچھو کہ 1 نومبر طے ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پھر میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ اب پھنسا ہے شیخ خضر یاد، اب پھنسا ہے، چونکہ تحریر طے ہو گئی ہے نا، فریقین کی تحریر بھی آ گئی ہے۔ اشاعت و توحید اتحاد اہل سنت، خضر یاد عبدالواحد قریشی میرا شاگرد ہے اور میرا شعر ہے، میں دیکھتا ہوں آتا ہے یا نہیں آتا۔ کیا گدڑوں کو لے کر نا قیادت کو لاؤ، قیادت کو، وہ تمہاری تحصیل کا امیر بھی نہیں ہے، قیادت کو لاؤ تاکہ پتہ چلے۔ ہمت ہے، بات کیسے کرتے ہیں؟ حضرت جی عبدالحمید چشتی خانے والا یہاں آیا، علماء دو خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کس کو سمجھاؤں؟ اس کو سمجھاؤں؟ میں تمہیں سمجھاؤں کہ جب اس کا جلسہ ہو تو ساتھ ہی دوسرے دن ہمارا بھی رکھ دیا کرو، اور اس کی کیسٹیں دو، ہم ٹھکائی کر دیں گے، آئندہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تمہیں سمجھاؤں یا اس کو سمجھاؤں؟ غیرت آپ میں نہیں ہے، سمجھانا میں نے اس کو ہے۔ وہ جو ٹوکے والا آیا، برچی والا آیا، تو میں نے کہا تمہارے اندر جان نہیں ہے۔ میں تمہیں کھلے عام کہتا ہوں، کوئی ریلوی آئے وہ تمہارے یہاں مناظرہ چیلنج کرے، تم جلسے میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی تاریخ دو مناظرے کی، کوئی ٹوکے والے کو کہہ دو، حنیف کو کہہ دو، عبدالحمید کو کہہ دو، اگلا کام تمہارا نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ اب اس کا میں کیا علاج کروں؟ آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، مولوی صاحب تاریخ دو جی تقریر کر کے، تم جلسے میں کھڑے ہو کر کہو بھائی مولانا صاحب تاریخ طے کرو مناظرے کی، دیکھنا ہماری ٹیم کیسے آتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے ہم نے ٹیم تیار کی ہے، اور اس وقت بھی میرے پاس 85 علماء زیر تربیت ہے، 85 علماء ہیں۔ آج ساتھیوں سے کہہ رہا تھا تمہیں ابھی نہیں، تمہیں ہمارے جانے کے بعد پتہ چلے گا کتنی کھیپ دنیا میں پھیل گئی ہے، کتنا لٹریچر دنیا میں آ گیا ہے۔ بریلویت فرقہ آ گیا ہے، اہل حدیث فرقہ آ گیا ہے، فرقہ جماعت المسلمین آ گئی ہے، سیفیوں پر کتاب آ رہی ہے، دعوت اسلامی پر آ رہی ہے، یراوین پر آ رہی ہے، مماتیت پر کتاب زیر تب شروع ہے، کام ہو رہا ہے، ایک ایک فتنے کے خلاف اور ایک ایک فتنی کے خلاف سارے کام ہو رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کتنا مشکل کام ہے، خطابت بھی ہو، بیان بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، سبق بھی ہو، اللہ پاک کام لے رہے ہیں۔ ابھی آپ بیان سے فارغ ہوں گے، دعا ہوگی، باہر ہماری کتابیں پڑھی ہیں، اب کتابیں آپ نے خریدنی ہیں یا میں تمہیں مفت تقسیم کر دوں؟ یہ دیکھو ناراض نہ ہونا، ہماری مسجد ہے تو مسجد کھول لو، اس مسجد کے اندر تمہیں ہمارے پوسٹر نظر نہیں آئیں گے۔ اہل حدیث کی مسجد ہے پوسٹر ہوگا، بریلوی کی مسجد ہے پوسٹر ہوگا، شیعہ کی امام کا پوسٹر ہوگا، ہماری مسجد میں ہمارے پوسٹر نہیں ہوگے، تم کیوں نہیں لگاتے؟ باہر آپ جاؤ، لکھا ہوا ہے عقیدہ حیات النبی کے دلائل، آپ پوسٹر لے لو، آپ اس کو اپنی مساجد میں لگاؤ، بیٹھک میں لگاؤ، فلموں کے بیٹھک میں ضرور لگانے ہیں پوسٹر، اپنے عقیدے کے لگا لو۔ کچھ تم بھی کام کرو گے یا نہیں؟ گزارش ہے آپ ہمیں پولیو کے قطرے کے بارے میں بتائیں، یہ پلانے چاہیے کہ نہیں؟ یہ مفتیوں کا مسئلہ ہے، ان سے پوچھو، میرے مسئلے مجھ سے پوچھو۔ حضرت بعد نماز جنازہ بتائیے، آج جنہیں دیواری نا بس وہی چلنا دیں مولانا گم۔ اچھا 3 بجے تو پرانی چیٹ ہے۔ مماتی غیر مقدس سے مل کر قربانی کرنا جائز ہے؟ میں کہتا ہوں تعلق نہ جائز ہے، تم کہتے ہو قربانی مل کر جائز ہے کہ نہیں؟ میں سلام سے منع کرتا ہوں، کسی قربانی کرتے پھرتے۔ بعض لوگ کہتا ہے عقیدہ حیات النبی بار بار بیان کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، غیر مقل خلاف بیان کرنے سے ایک مرتبہ بیان ہو گیا تو کافی ہے، بار بار بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ عجیب بات ہے۔ 6 نمبر بار بار ہوتے ہیں کہ نہیں جی؟ قرآن بار بار ہے، توحید بار بار ہے، ختم بار بار ہے، اس سے انتشار، سے انتشار کیسے ہوتا ہے؟ بار بار کرنے سے بات پکی ہوتی ہے، اذا تکرر تقرر، یہ تو ہمارے مولوی کہتے ہیں بار بار کرو تو بات دل میں جم جاتی ہے۔ یہ سب پروپیگنڈے ہیں تاکہ ہماری جان چھوٹو، ایسے نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ مماتی امام سے نماز جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے، جو پڑھی آپ نے لٹانا آپ کے ذمہ، پھر وہی نماز والی بات آ گئی۔ کوئی کام کی چٹ ہو تو محسن فضی نے کہا جو شخص ذات پڑھے تو معنی اور ہوتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ساتھ اپنی بیوی کو لے کر جائے چیک کرانے کے لیے، تو ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ میری بیوی کو مرض لگ گیا ہے یا مرد لگ گیا ہے؟ نہیں، کیا کہو گے جی؟ مرد تو نے کہو نا وہ مرد کے ہم مرض کے ہیں، وہ دعات پڑھے ہم سواد پڑھیں، کہو نا، تمہاری زبان چلتی ہے۔ میں نے اس لیے کہا نا ہمیش پر نہ چھیڑو، کبھی جلسہ رکھو اسی پھر شوق پورا کرانا۔ ایک سمجھ آ گئی نا؟ ہمیں جواب بڑے زبردست آتے ہیں، رکھو جلسہ پھر سواد لو ذرا، دوبارہ نام بھی نہیں لے گا انشاءاللہ۔
آپ نے فرمایا جس میں لطیف ہے کثیف نہیں، جبکہ حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگائی، اس دوڑ میں ایک بار سلم ایک بار ایسے جیت۔ دیکھو میں نے آپ سے گزارش کی ہے، دنیا کے ماحول کا اثر ہے کثافت آتی ہے، اور جنتی وجود کا نتیجہ ہے لطافت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب حضور تو سوئے پڑے، آپ کہتے ہیں نیند نہیں ہے، تو میں نے بتایا تو ہے نا، دنیاوی ماحول کا اثر ہے کہ نیند آئی ہے، اور جنت کے وجود کا اثر ہے کہ قلب میں بیداری ہے۔ کیا سندھ میں آپ بیٹھ کر مماتیوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ اشکال دو نہ بھی، میں کہیں مماتیوں کے ساتھ بیٹھ کر بیان نہیں کرتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے جو میں سب کو کہتا ہوں، اگر کسی بڑے ایجنڈے پہ ہمارے کابر کو کانفرنس رکھے، میں اس میں ٹر نہیں کرتا بالکل۔ اب مثلا مرزائیت کے خلاف کانفرنس ہے اور بین الاقوامی دشمن کے خلاف ہے، اس میں غیر مقلد بھی ہیں، اس میں بریلوی بھی ہیں، اس میں جماعت اسلامی والے بھی ہیں۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں بھئی اس طب کے خلاف سارے فرقے کٹے ہیں، وہ بات اور ہوتی ہے، اور بلا وجہ اسٹیجوں پر بلائیں اس کی ہم قائل نہیں۔ یہ معراج ربانی کہاں کا ہے؟ یہ انڈیا کا ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، اور ہم نے بحمداللہ ایسی ٹھکائی کی ہے، 4 سال گزر گئے ہیں، دیوبند کے خلاف اس کی کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ بس بھائی آپ کے تمام بیانوں میں کمپیوٹر کی صورت میں مل جائے گا، یہ باہر سیڑھیاں پڑی ہیں، آپ وہاں سے لے لو۔ مزید ہمارے مکتبے کا ٹیلی فون ہے 0321 635 3540، وہاں فون کریں تو آپ کے گھر سیڑھیاں پہنچ جائیں گی۔ مماتی ہے مکرلوی کے ساتھ مل کر قربانی، ابھی بتایا تو ہے تمہیں، پھر وہی مسئلہ، تو یہ کتاب ہے یا پوری چٹ ہے؟ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما۔ اللہ جو تشریف لائے ہیں تمام کامہ قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔